فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا، اِنَّا سَتَکُونُ فِتْنَةٌ، کہ ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے، ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، قلت، میں نے عرض کی، مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ فتنہ آئے گا تو اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ جیسے بڑے بڑے ہوٹلز وغیرہ میں ایئرپورٹس پر ایمرجنسی ایگزٹ گیٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حادثہ یا واقعہ پیش آ جائے تو آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں، اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ عرب ممالک میں مخرج لکھا ہوتا ہے، نکلنے کا راستہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ فتنہ آئے گا تو اس فتنے سے بچنے کا راستہ، نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اب ایک لحظہ توقف کریں اور ہمارے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان فرق کو سمجھیں۔ اگر ہمارے سامنے یہ بات ہوتی تو ہم نے فوراً یہ عرض کرنی تھی، یہ کہنا تھا کہ وہ فتنہ کب آئے گا، کیوں آئے گا، کیسا ہوگا، کیا ہوگا۔ ہمارے یہ اس طرح کے سوالات ہوتے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ جو یہ ہمارے سوالات ہیں یہ ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف محض معلومات ہیں۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے یہ گویا بات عرض کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فتنہ آئے گا اور ان قریب آنے والا ہے، تو پھر کب، کیسے، کیا، کیوں کا سوال ہی نہیں بچتا۔ بس اتنا ارشاد فرما دیں، مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں بے شمار فتنے ہمارے سامنے رہے ہیں اور ہم بڑی بڑی آزمائشوں میں گھیرے ہوئے ہیں، اور سنیے ان آزمائشوں سے، فتنوں سے بچنے کا اور نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ راستہ ارشاد فرمایا، قالا، آپ نے فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن حکیم، یہ فتنوں سے بچانے والی کتاب ہے، یہ فتنوں سے محفوظ کرنے والی کتاب ہے۔ جو کوئی اس کتاب کے ساتھ چمٹ جائے گا، منسلک ہو جائے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، وہ فتنوں سے بھی بچ جائے گا اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بھی اللہ اس کو محفوظ فرما دے گا۔ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جو کوئی اپنے آپ کو بچانا چاہے وہ قرآن سے سبق حاصل کرے، قرآن سے مدد حاصل کرے، قرآن کو اپنے لیے راہ ہدایت بنا لے، اپنے لیے مشعل راہ بنا لے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتنوں سے محفوظ فرما دے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلوں کی خبریں ہیں، تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، سمود، آل فرعون، ان کے ساتھ کیسے کیسے ان پہ عذاب آئے اور بنی اسرائیل پہ کیسی کیسی نعمتیں کی گئیں، اور اس کے علاوہ کتنی ہی قوموں پہ اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی فرمائے، ان کو آزمائشوں میں بھی جکڑا، عذاب بھی فرمائے۔ تو فرمایا کہ اس میں گزشتہ تمام خبریں موجود ہیں، اور صرف گزشتہ ہی نہیں بلکہ فرمایا وَخَبْرُ مَا بَعْدُكُمْ، اور تمہارے بعد کے جو حالات ہیں نا، جو تمہارے بعد حالات آئیں گے وہ بھی اس میں درج ہیں۔ تمہارے بعد قیامت کے نزدیک کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، جنت جہنم کے معاملات کیا ہوں گے، وہ ساری چیزیں اس میں درج ہیں۔ اور فرمایا وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جو تمہارے آپس کے اختلافات ہیں نا، جو تمہارے درمیانی اختلافات ہیں، ان کے فیصلے بھی اسی قرآن میں موجود ہیں، اسی کتاب ہدایت میں موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اس کتاب رحمت کی طرف رجوع کریں، اس سے اپنے لیے سبق اور درس حاصل کریں۔ اور فرمایا هو الفصل لیس بالہزل، یہ محکم اور فیصلہ کن کتاب ہے، یہ کوئی ایسے آبا گوئی نہیں، ایسے بات کہی ہوئی نہیں، بلکہ یہ فیصلہ کن اور محکم کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن کریم کی مدح فرمائی، قرآن کریم کے اوصاف اور تعریف بیان فرمائی۔ اب لاسٹ میں دو چیزیں ارشاد فرمائیں، فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، فرمایا کہ جو کوئی جبار شخص، اپنے آپ کو جابر سمجھنے والا یا اپنی سرکشی میں بدمست
جو کوئی قرآن کو ترک کر دے گا فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا فرما دے گا، وہ فتنوں میں جکڑ لیا جائے گا اور دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور فرمایا کہ جو کوئی قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت تلاش کرے گا، قرآن کو ترک کر کے، قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے، غیر قرآن سے ہدایت کی تلاش کرے گا، ہدایت کی طلب میں نکلے گا، حالانکہ قرآن اس کے سامنے موجود ہوگا لیکن پھر بھی وہ قرآن کو چھوڑ کر ہدایت کہیں اور سے تلاش کرنا چاہے گا، تو فرمایا اضلہ اللہ، تو پھر لازماً اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کی دلدل میں دھکیل دے گا۔ ہم جو اس دور میں فتنوں بھرے دور میں سے گزر رہے ہیں، اس میں سے بچنے کا واحد ذریعہ ہمارے لیے کتاب رحمت ہے، کتاب ہدایت ہے۔